بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم مقبوضہ کشمیر کی اس ڈائمنشن کی بات کریں گے جو بہت زیادہ گھمبیر صورتحال اختیار کر چکی ہے. وہ یوتھ جس کے ہاتھ میں تحریک آزادی کشمیر نے جانا ہے, جس نے یہ پرچم بلند کرنا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کے پنجوں سے آزاد کروانا ہے, اس یوتھ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے. اس یوتھ کو کس قدر منصوبہ بندی کے تحت ہندوستان نے ایک ایسے کام پہ لگا دیا ہے جس کی آؤٹ پٹ کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں ہے, جو دکھ, غم اور تکلیفیں ہی کشمیریوں کے لیے لے کر آتے ہیں. مقبوضہ کشمیر جو آج سے 10 سال پہلے تقریباً وہاں پہ ڈرگ کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن بالخصوص 2019 کے بعد سے وہاں کی یوتھ اس قدر اس میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اب اگر ہم اس کا کمپیریزن مین لینڈ انڈیا کے ساتھ کریں تو وہاں پہ ایک ریاست ہے پنجاب. پنجاب سب سے اوپر تھی ڈرگ کے استعمال کے حوالے سے, لیکن جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ اس قدر ہوشربا ڈیٹا ہے, اس قدر خطرناک ڈیٹا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت سب سے اوپر آ چکا ہے ڈرگ کے استعمال کے حوالے سے. ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق 13 لاکھ کشمیری اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈرگز کے نشے میں مبتلا ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کو ہم بتائیں مزید ڈیٹا تو 7 سال سے لے کر 70 سال کا فرد جو ہے وہ اس پہ مبتلا ہے. اس کے اندر صرف لڑکے نہیں ہیں بلکہ لڑکیاں, بچیاں بھی اس گھناؤنے فیل کے اندر مبتلا ہیں جنہیں مبتلا کر دیا گیا ہے. ایک ایوریج کشمیری, ایک رپورٹ جو پیش کی گئی انڈین پارلیمان میں, جو انڈین فیڈرل منسٹر نے یہ بات کہی کہ ایوریج کشمیری 88,000 روپے خرچ کرتا ہے ایک مہینے کا اس ڈرگ کے استعمال کے حوالے سے جو وہ ڈرگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم آپ کو مزید ڈیٹا بتائیں تو 57% کنزیومر جو ہیں اوپیائڈز کے ہیں. ہیروئن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیل چکی ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی تو اتنی لیئرز ہیں, وہاں پہ پولیس ہے, وہاں پہ بی ایس ایف ہے, وہاں پہ سی آر پی ایف ہے, وہاں پہ راشٹریہ رائفلز ہے, وہاں پہ آرمی کے اتنے ڈویژنز موجود ہیں. اس کے باوجود یہ ڈرگ پیڈلرز کتنے آرام کے ساتھ پنجاب سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور آ کر کشمیریوں کو اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایک ریسرچ جو سامنے آئی اس سے سوال پوچھا گیا جو مختلف اس قسم کی بیماریوں میں اور ڈرگز ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے, تو نوجوان نے کہا کہ ہم اس لیے مبتلا ہوئے کیونکہ ہمیں یہ بہت آسانی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں میسر تھی. شروع میں ہمیں یہ فری دی جاتی تھی, بعد میں یہ پیسے دیے گئے, اور اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 2023 میں ایک نوجوان نے اپنی ماں کا گلا اور اس کو قتل اس لیے کر دیا کہ اس کو پیسے چاہیے تھے ڈرگ کے استعمال کے لیے. اور 2021 اکتوبر سے لے کر یہ تیسرا واقعہ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو چکا ہے. اس پر ذرا بات کریں گے کہ کس قدر یہ گھناؤنا کام ہندوستان اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے فیوچر کے ساتھ جو کھیل رہا ہے, اس پر ذرا بات کی جائے گی. زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب نے. آپ سینئر حریت رہنما ہیں, بڑی زبردست آواز ہیں کشمیریوں کے حوالے سے, اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں لیگل مائنڈ سابق جج عظمیٰ اختر چغتائی صاحبہ. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اسٹوڈیوز میں آپ نے جوائن کیا. اور ہمیں عبدالحمید لون صاحب جوائن کر رہے ہیں, کشمیری رہنما اور تجزیہ کار ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان صاحب. آپ کا تعلق تھنک ٹینک سے ہے, کار ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال خطرناک حد تک بڑھنے لگا. نشے میں مبتلا افراد میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے. بھارت سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر رہا ہے. کشمیریوں کو روزگار سے محروم رکھنے, معاشی ترقی
اور خاص طور پر تحریک آزادی پر کاری ضرب لگانے کے لیے بھارت نے نشے کی لعنت کو عام کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے تعلیمی ادارے بھی منشیات سے محفوظ نہیں رہے۔ اسکول اور کالجز میں دن دہاڑے منشیات کی سپلائی کسی سوالیہ نشان سے کم نہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک اندازے کے مطابق 14 لاکھ سے زائد افراد منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دلی کے سروے 2023 کے مطابق نشے کے مریضوں میں 85% افراد ہیروئن کا استعمال کر رہے ہیں۔ صحت کی ناپید سہولیات اور مہنگا علاج ہونے پر گھر والے بھی مریضوں کا علاج کروانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کے زیادہ تر مریض دیہی علاقوں سے ہیں، جہاں بھارتی فورسز اور ایجنسیاں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں نوجوانوں کو گرفتار اور جائیدادیں ضبط کر رہی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز سری نگر نے انکشاف کیا ہے کہ رواں برس صرف ایک ہسپتال میں نشے کے عادی 1560 افراد کو علاج معالجے کے لیے لایا گیا۔ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ منشیات کا استعمال روکنے کے لیے بھارتی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو کشمیریوں کے ساتھ بھارتی سازش کا نوٹس لینا چاہیے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اس سے پہلے میں انوالو کروں اپنے معزز پینلسٹ کو، ایک ماں کس طرح سے رو رہی ہے جب اس کا بیٹا اس ڈرگ کی ایشو میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ کو ذرا یہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، اب جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کی ہے کہ یہ ہندوستان کی منشا مرضی اور اس کی معاونت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر جو سٹنگ ایم ایل اے ہے آغا سید روح اللہ مہدی، وہ کیا کہتا ہے، آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں۔ There's a big problem of drug abuse in Jammu and Kashmir, and I can see a pattern and purpose in this. It happened soon after 2019. It started picking up. The problem started spreading, and to the areas where the establishment has good hold, I mean good presence in terms of army, in terms of police, in terms of paramilitary, in terms of entire security grid. I mean, if they wanted, this couldn't be imported. If they wanted, this can be checked at multiple levels. No other place has multiple layers of security and check as in Jammu and Kashmir. آپ نے سن لیا کہ کوئی ایسی جگہ اور نہیں ہے جہاں پہ اتنی سیکیورٹی لیئرز ہیں، اس کے باوجود ڈرگ کا مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب، آپ کو میں شامل کروں گا، کس قدر تشویشناک یہ معاملہ ہو چکا ہے کشمیریوں کے لیے، کشمیری قوم کے لیے، ڈرگ ابیوز کا؟ یہ بات سب سے اہم ہے جاننا کہ ایک جو کانفلکٹ زون ہوتا ہے، اس کانفلکٹ زون کے اندر جو بھی چیز ہو رہی ہو، اس کو ہمارا جو انالیسس ہے وہ بہت باریک بینی سے ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی ڈرگز کی اگر بات کرتے ہیں، یا ابھی جس طرح سے ڈرگ کے اوپر بات چل رہی ہے، تو آپ جب اس کی ہندوستانی ٹرم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کو نارکو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی طرف سے کیا دھرا ہے، اور چونکہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں امن و آشتی ہے، راوی چین کی بانسری بجاتا ہے، تو اس چین کو، اس امن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے یہ ایک ایسا عمل کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر اتنی زیادہ سیکیورٹی، آرمی لگی ہوئی ہے، بی ایس ایف لگی ہوئی ہے، سی آر پی ایف لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے۔ ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں نا، لارجسٹ اوپن ایئر پریزن، یہ کوئی پاکستانی ٹرمنالوجی نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی طرف سے ہے۔ یہ خود کہتے ہیں انہوں نے بار لگائی ہے وہاں پہ دن کے وقت بھی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، کرنٹ وہاں پہ لگا ہوتا ہے، کیسے پاسبل ہے جو الزام لگایا جاتا ہے؟ میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں آپ نے شروع میں یہ بات ہی آلریڈی ہو چکی ہے۔ اس پہ اصل میں دراصل یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ جو آکیوپیشنل ٹولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک ایسی زون کے اندر، مقبوضہ جموں و کشمیر میں، خود سے ایک ایسی چیز کو پھیلاؤ دیتے ہیں تاکہ جو آپ کے خلاف مزاحمت ہے، جو ریزسٹنس ہے، جو وہاں کے لوگوں کی ایک تحریک اور جد و جہد ہے، اس کو آپ بلنٹ کر سکیں۔ آپ بلنٹ بھی خود کرتے ہیں، اور اس کا الزام کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ دینے کا جو ایک چال ہے وہ بھی آپ خود ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ میں کچھ اس میں ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز کا بھی استعمال کرتا چلوں، بتاتا چلوں کہ خود جو وہاں آئی ایم ہینڈس ہیں، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز جو ہے انڈیا کا، 2016 اور اس سے پہلے 2015 کی رپورٹس ہیں، اور اس کے بعد 2018 کی ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی بھی اس کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں، جہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، جو رائٹ ٹو آنسر یا رائٹ ٹو کوشچن والی بات ہے، وہاں منسٹری آف ہوم افیئرز انڈیا کی جو انہوں نے فگرز دی ہیں، جو ان کی فگرز ہیں، میں تو جو ان بائسڈ ادارے ہیں ان کی فگرز جو آپ نے کوٹ کی ہیں وہ الگ ہیں،
لیکن جو ان کی اپنی فگرز ہیں وہ تقریباً 8 لاکھ کشمیریوں کے اوپر اب تو 13 لاکھ پہ آ گیا نا. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ خود جس کو انڈیا بھی تسلیم کر رہا ہے, اور 8 لاکھ کشمیریوں کو وہاں ہندوستان تسلیم کرتا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی کشمیری نوجوان ہیں وہ اس لت میں مبتلا ہیں. اور نہ صرف یہ مبتلا ہیں, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 45% کے قریب کشمیری ایک پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں. ایک ایسی کیفیت جس کے سے دور بھاگنے کے لیے, جس سے بچنے کے لیے بھارت اس چیز کو بڑے آسانی کے ساتھ ان کی طرف بھیج دیتا ہے. شروع میں یہ چیز مفت دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ایک قیمت لگا دی جاتی ہے. ایک اور ڈیٹا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اپنے ناظرین سے بھی. یہ جو سامنے آیا ڈیٹا 2024 مارچ کا ہے, جو میں 13 لاکھ کی بات کر رہا ہوں, بالکل اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 8% لوگ جو ہیں وہ ڈرگز میں مبتلا ہیں. بالکل کتنا الارمنگ فگر ہے یہ. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ 8% پاپولیشن اس میں مبتلا ہے, یہ بھی آپ دیکھیے کہ کیا ہندوستان چونکہ اس کا ڈھول پیٹتا رہتا ہے نارکو ٹیررزم کا, کیا وہ اس یوتھ کو واپس بچانے کے لیے کچھ کر رہا ہے یا پھر وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ڈرگ پیڈلرز کتنے آرام سے پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک مافیا اور ایک نیٹ ورک بنا دیتے ہیں, جبکہ کوئی ایسا شخص جو سمپل مقبوضہ جموں و کشمیر کے حق کے حوالے سے اگر بات بھی کر دے تو اس کو فوراً جیل میں بھر دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی سٹارک ڈفرنس ہے, ایک ایسا میزان کا پوائنٹ ہے. میں یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. ڈاکٹر راجہ محمد سجاد صاحب, آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, ہاؤ از اٹ پاسبل اتنی زیادہ سیکیورٹی لیئرز اور اس کے باوجود اور اس کے بعد بھی ہائیسٹ ریٹ ان کشمیر جو ڈرگ یوز کا ہے, یہ کیسے ممکن ہے سر؟ ذرا ہمیں بھی سمجھا دیجیے گا. ایک تو اگر آپ اس کا ڈرگ کا جیسے بھی مجاہد گیلانی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اعداد و شمار کے ساتھ, تو اس کا جو زیادہ استعمال شروع ہوا مقبوضہ جموں و کشمیر میں تو وہ پوسٹ 2019 اس کا استعمال زیادہ ہوا. اور اگر آپ جغرافیکل لوکیشن کے اعتبار سے اس کا استعمال دیکھیں تو اس کا استعمال ویلی میں زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک پیٹرن ہے جس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ. کچھ تو اس کی اور ریزنز بھی ہیں, اور اس میں ایک تو ریزن یہ ہے کہ جب یہ کشمیر کے سارے یہ جو یوتھ ہے, آج کی یوتھ, یہ ساری کنفلکٹ کے دوران یہ یوتھ جو ہے وہ اس کا براٹ اپ ہوا. ان کے سامنے ان کے جو لوز ون ہیں وہ شہید کیے گئے, ٹارچر کیے جا رہے ہیں, بہت سارے نوجوان جیلوں میں ہیں. ایک تو وہ ایک بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے ان نوجوانوں کو انڈین آسانی سے اس کی طرف راغب کرتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہے کہ کیا اگر اس نے جو ایک مفروضہ جس کو ہندوستان جس کا کہتا ہے کہ اگر یہ ڈرگ کہیں پاکستان سے امپورٹ ہو رہی ہے, جو کہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ نہ تو آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان کوئی ٹریڈ روٹ ایسا کھلا ہوا ہے, نہ ایسی پوزیشن ہے اس ایل او سی کے اوپر کہ 100% ایریا جو ہے وہ اس پہ باڑ لگی ہوئی, سیکورٹی کی 4 لیئرز موجود ہیں. وہاں سے تو گزرنا کوئی ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ جا کے اس ایریا سے وہاں پہ دے. لیکن اگر اس مفروضے کو اگر مان لیا جاتا ہے تو کیا پاکستان اگر ویلی کی سائڈ پہ دے سکتا ہے تو کیا وہ جموں والی سائڈ پہ وہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ وہاں پہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, اگر یہیں سے کسی اسمگلر نے جانا ہے. یہ بنیادی طور پہ ہندوستان ایک تو یہ اس کی جو اصل وجہ ہے اس کی طرف دنیا کی توجہ وہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کی توجہ اس کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو کہ اس کے بینیفیشری کون ہے, اس کا پیٹرن کون ہے, پیٹرن کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کشمیری نوجوان خود اس دل میں پھنس رہا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے. کشمیریوں کو ایک ہوپ تھی 2019 تک کہ شاید ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر جبر کا وہ ہتھکنڈا جو آخری اس نے جو ہتھکنڈا استعمال کیا کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کرنے تک, کچھ نہ کچھ ان کو ہوپ تھی کہ شاید ان کی جدوجہد کسی نہ کسی صورت میں وہ اس جدوجہد کے نتیجے میں ان کی آواز باہر نکلتی تھی, ان کو دنیا ان کی سنتا تھا. 2019 کے بعد انہوں نے ان کی وائس پہ بھی پابندی لگا دی. تو اگر کچھ نوجوان اس کی طرف جا رہے ہیں اور جن کو پرووائڈ جو یہ ساری ڈرگز ہیں وہ ہندوستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں, تو ان کے پاس وہ اس سارے نظام سے مایوس ہو چکے, دنیا کے انصاف کے اداروں سے مایوس ہو چکے,
ہندوستان کے اندر جو ظلم اور جبر کی کیفیت ہے جس میں ان کی آواز بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. درست کہا گیلانی صاحب نے کہ اگر آپ فیس بک پہ وہاں پہ صرف یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ میرے ایریا میں بجلی نہیں ہے تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کا اگر کوئی قریبی آپ کا کوئی فیملی سے کوئی ملازم ہے اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. آپ واٹس ایپ کا آپ اگر کوئی کال کرتے ہیں تو آپ کی کال وہ ٹریس ہو جاتی ہے. تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ ڈرگز اگر کہیں سے ادھر سے جا رہے ہیں یا کسی ایریا سے بھی جا رہی ہیں تو وہ ٹریس نہیں کی جا سکتی. تو یہ وہاں کی سچویشن ہے یاسر صاحب. جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں شامل کروں گا لون صاحب آپ کو. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب نوجوان یوتھ اور وہ تقریباً 90% سے زیادہ جیسے انہوں نے بتایا ویلی سے اور مسلمان ہیں جو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہندوستان اس وقت منشیات کے حوالے سے ایک بہت منڈی بن چکی ہے. یہ 9/11 کے بعد بلکہ اس کا بین الاقوامی اداروں نے رپورٹ کیا ہے کہ جہاں پر فورسز یا جو سرکاری ایجنسیاں ہیں ان کے تحت یہ ان میں ملوث ہیں وہ کہ وہ منشیات فروخت کر رہی ہیں. اور کشمیر کے اندر نوجوان جو نسل ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے حرب آزمایا گیا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے سر؟ اس میں ہندوستان سمجھتا ہے کہ کشمیر کی آواز جو ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں نے بلند کی ہے، وہ اس میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. وہیں خالصتان طرز پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالصتان کے اندر بھی انہوں نے نوجوانوں کو ڈرگز دی، ان کی صحت کو متاثر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو خالصتان کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی. تو وہیں اجیت کمار ڈھیول کا جو مائنڈ ہے وہ کشمیر کے اندر اسی طرح سے لاگو ہے کہ نوجوانوں کو متاثر کرا، چونکہ نوجوانوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں جو کشمیر کا نوجوان ہے وہ زیادہ یہ چیزیں فیس کر رہا ہے، اس کا ایجوکیشن بھی متاثر ہے، اس کی تعلیم بھی متاثر ہے، اس کے مستقبل کو بھی تباہ کیا گیا ہے. اب ڈرگز کے ذریعے اب دیکھیں جو فوجی افسران ہیں یا جو قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے زیر سایہ ہو رہا ہے. اور اس کا انکشاف جو ہے نا وہ خود ہندوستان کے آپ نے کہا قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہاں تو کالا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. بالکل اسی طرح سے ظاہر ہے فورسز کو اختیارات دیے گئے ہیں، ورنہ اتنی فورسز وہاں ڈپلائے ہو، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہو، ہر چوراہے پہ ہر چوک میں آپ فوجیاں دیکھ رہے ہیں، کیسے ہے کہ ان کی ڈرگ پہنچ ایجنسیاں، جائے؟ تو پھر کس طرح ڈرگز دی جاتی ہے نوجوانوں کو؟ یہ جان بوجھ کے، چونکہ ظاہر ہے ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں کراٹے چیمپئن ایک ہماری خاتون ہے مقبوضہ کشمیر سے، اس نے آواز بلند کی، اس کے بھائی کو ڈرگز دی گئی ہے. نگہت بشیر ایک اور خاتون ہے، اس نے جب آواز بلند کی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھا جموں کے ایک کانسٹیبل کو جس کو ایک ہاسپٹل اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے یہ ڈرگز سپلائی ہو رہی ہے. اچھا ہندوارہ سے ایک BSF کا آفیسر پکڑا گیا، وہ ڈرگز سپلائی کر رہا تھا. اسی طرح سے جو پیراملٹری فورسز ہیں جو فورسز ہیں ان کے لوگ اس میں یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ فوجی کیمپوں کے ذریعے منشیات کو پھیلانے کا کام کیا جاتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہر گھر آپ دیکھیں گے جہاں پر فوجی ہو، ہر شہر دیکھیں گے جہاں ان کے کیمپس موجود نہ ہو، تو لہٰذا کس طرح یہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے؟ اب ہندوستان یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ جو ڈرگ پیڈلر کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ خود انڈین آرمی ہے. انڈین آرمی ہے، ان کی فورسز کیمپس کے اندر یہ سارا چیز یہ پورے کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں. بالکل دیکھیں گجرات میں اس سے پہلے پکڑا گیا. میں نے کہا نا اس وقت منشیات کی سب سے بڑی ہندوستان ہے منڈی. گجرات میں کئی ٹن منشیات پکڑی گئی ہے، دہلی کے اندر منشیات پکڑی گئی ہے، پنجاب کے اندر منشیات پکڑی گئی ہے. مطلب یہ تو وہیں سے سپلائی ہو رہی ہے. اور اکثر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں فورسز کی اولکار اس میں ملوث ہیں، بارڈر کے اوپر بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ نام نہاد کاسو آپریشنز کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور اس دوران یہ سمگلنگ کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ سرکاری سرپرستی میں جموں کشمیر کے اندر بے تحاشا جو ہے نا تقسیم کی جاتی ہے اور ہیروئن اس وقت کشمیر میں عام ہے. اچھا یہ جو 2019 کے بعد سے ڈیٹا سامنے آیا ہے یہ ہے جی انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز مقبوضہ کشمیر کا ایک واحد ادارہ ہے. یہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے 10 سال پہلے 10 سے 15 پیشنٹس کو ڈیلی لایا جاتا تھا، لیکن اب آج 2024 کے اندر 150 سے 200 پیشنٹس کو ڈیلی لایا جاتا ہے. کس قدر تشویشناک بات ہے یہ میڈم؟ یہ سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے. یہ انڈین گورنمنٹ اینڈ دا انڈین آرمی از سسٹمیٹکلی ڈوئنگ. آپ نے ابھی ان سے پوچھا تھا کہ آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو از کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ یعنی کہ ان کی یوتھ کشمیری یوتھ اس کو وہ سوچنے اور سمجھنے کے قاصر ہو جائیں اور پھر وہ آبویسلی کام بھی نہیں کر سکیں گے
اور وہ ریبیل کرتے کام چلے ہے ہی جائیں نہیں گے. ہے، کام کہاں پہ؟ کام نہ انپلائمنٹ بھی ریٹ ہو ہائیسٹ ہے. اگر کام کرنے کے قابل ہو. نہیں جی میرے خیال میں اگر آپ کو فرسٹریشن عقل ہے بہت زیادہ ہے یوتھ کے اندر بھی، اس لیے کہ کریٹ اکانومی کیا تو جا بالکل رہا ہے. ختم ہو چکی ہے. بالکل جی کریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ نسل خراب ہو جائے، نسل ختم ہو جائے. خراب کیا ہوگی، ختم کرنے کے لیے تیاری ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہیں. جہاں مسلمان ہوگا وہاں پہ یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں گو کہ ہم پاکستان سے ہیں لیکن ہمیں انٹرنیشنلی سوچنا چاہیے کہ یہ ایک سسٹمیٹک افرادیت ہو رہا ہے. نسلوں کو خراب کیا جاتا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ ویلی میں کیوں؟ کیونکہ مسلمان وہاں پہ زیادہ ہیں. لیکن اس کے وہ دو پرسپیکٹیو کر رہے ہیں. ویلی کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ملتی ہے تو کہتے ہیں جی ادھر سے آ رہا ہے. لیکن ابھی آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں اتنا باب وائرڈ ہے، اتنا الیکٹرک وہ ہے، کیسے چیزیں جا سکتی ہیں وہاں؟ تو صرف یہ ہمیں پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے اور کشمیری نسل کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پھر ہندو وہاں پہ بسیں. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کر رکھی تھی کہ جن سے نا کشمیری خواتین کو ہندوؤں کے ساتھ شادی کر کے اور ان کے لیے کھلی زمینیں جو بھی انڈیا سے یعنی کہ باقی جگہوں سے آئیں تو کشمیر میں دے کین سیٹل ڈاؤن. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کروں گا. اگر یہ نہ روکا گیا، کیونکہ جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے یہ تو بہت زیادہ پریشان کن ڈیٹا ہے، اور خاص طور پہ جو کشمیری پابند سلاسل ہیں جیلوں کے اندر، جو اس وقت بڑی مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ایک ہوپ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے یہی یہ معاملہ آگے لے کر چلے گی. اس کے نتائج کیا نکلیں گے اگر اس کو نہ روکا گیا تو؟ دیکھیے جس طرح میں ابھی پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک آکیوپیشنل ٹول ہے، اور ہندوستان جہاں پہ ہم بہت سارے فینسی قسم کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ وہ سیٹلر کلونیلزم ہو، کلچرل امپیریلزم ہو یعنی ثقافت کا معاملہ، نو آبادیاتی دہشت گردی، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ہندوستان امپلائے کر رہا ہے تاکہ جو کشمیر کی آگے آنے والی نسل ہے اس کو کسی طرح سے ڈائیورٹ کیا جائے، ڈسٹریکٹ رکھا جائے. اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے جہاں ہم منشیات یا ڈرگز کا استعمال عام کشمیری نوجوان میں دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں پوری دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ 2016 کے بعد سے جو کشمیر کی اپرائزنگ ہوئی اس میں ایک بہت بڑا کردار نوجوانوں ہی کا رہا تھا. برہان مظفر وانی شہید جولائی 2016. بالکل ایسی بات ہے. اس کے بعد آپ جنید کو لے لیجئے، جنید صحرائی کی بات کرتے ہیں جن کی شہادت ہوئی. اس کے بعد اتنے جتنے بھی نام ہمارے پاس سامنے آتے ہیں وہ تمام کے تمام نوجوان لڑکے تھے. تو یہ ایک ایسی کاوش ہے، ایک ہندوستان کی ایسی چال ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت پابند سلاسل ہیں یا وہ تمام جو اس وقت شہید ہو چکے ہیں، سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں، تو وہ جو آگے آنے والی نسل ہے ان تک جو انہوں نے ٹرکل ڈاؤن کیا تھا، جو انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یا پھر ہندوستان چاہے ہمیں سونے کی سڑکیں بنا کے بھی دے دے ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنے والے، یہ نظریہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کو مدھم کر دیا جائے. اور ایک ایسا نوجوان جس کے ذہن میں، جس کے دل و دماغ میں صرف منشیات ہو، وہ ظاہر ہے پھر ان نظریات کو، ان تمام چیزوں کو نہیں سوچتا. صرف یہی بات نہیں، آئی ایم ہینڈس کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے مینٹل ہیلتھ اور نیورو سائنس کی، وہیں ایک ایسا ادارہ ہے. آپ صرف ایک ادارہ بنا کے چھوڑ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ پاکستان سے آ رہی ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی دراصل کوشش یہ ہے کہ وہ عضو معطل بنتے چلے جائیں تاکہ مزاحمت ختم ہو. اس کا واحد جو میں ایک آخری جملے میں بتاتا چلوں کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی اور ریکگنائز کرنا ہوگا جہاں ہمارے اس وقت شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، جہاں اس وقت اب ہمارے قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ رہنے والے ہیں انہیں اس بات کا ادراک کرنا پڑے گا کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی چال ہے، صرف مزاحمتی تحریک کے لیے نہیں بلکہ وہاں بسنے والے ہر خاندان کے لیے، کہ ایک ایک نوجوان کسی نہ کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے. جہاں مزاحمتی تحریک کو زک پہنچتی ہے وہیں پہ اس کے اپنے ماں باپ کو، اس کے اپنے بہن بھائیوں کو، جس طرح آپ نے رپورٹ میں بھی دکھایا ہے، ان کو بھی بہت دکھ پہنچتا ہے. اس سے بچنا ہمارا فرض ہے، اس سے بچانا آزاد فضاؤں میں رہنے والوں کا فرض ہے. ٹھیک ڈاکٹر سجاد صاحب، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ جو مینس مقبوضہ کشمیر بالخصوص ویلی کے اندر پھیلتا جا رہا ہے؟ سر ایک تو جیسے بھی گیلانی صاحب نے اس کے کنٹیکسٹ پہ بات کی، اس کے لیے ایک تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اس پہ وائس کریں، دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول کروائیں، چونکہ آکوپائڈ کشمیر میں ہمارا کسی طرح کا کوئی آزاد کشمیر کا یا گورنمنٹ پاکستان کا اس طرح کا تک جو کنٹرول موجود نہیں ہے.
کہ وہاں پہ ہم ایڈمنسٹریٹو میئر لے کے تو اس کو روک پائیں کہ یہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر یہ زہر ہمارے نوجوانوں تک نہ جائے. اور چونکہ وہ سارا گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو ایک تو ہمیں انٹرنیشنل اس وائس کو ریز کرنا چاہیے کہ انڈین گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس ڈرگس کو پھیلنے سے روکے. دوسرا ہمیں اویئرنیس اپنی یوتھ کو دینے کی ضرورت ہے. آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو ڈفرینٹ جن مینس کے ذریعے ہمارا کنٹیکٹ ہو سکتا ہے یا وہاں پہ جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں ان کے ذریعے, کہ اس کو یہ ایک پلان کا حصہ ہے ہندوستان کے, تو اس منصوبے سے ان نوجوانوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے ہندوستان کے ایجنٹس کے اس جھانسے میں نہ آئیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. صحیح ہے. عبدالحمید لون صاحب, اس کے جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا؟ دیکھیں, ہندوستان کی یہ سازش ہے کہ نوجوان جو اس تحریک آزادی کا روح رواں ہے اس کو متاثر کریں, اس کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ ہم معذور کریں تو اس تحریک کو ہم دبا سکتے ہیں. یہ اس کی خام خیالی ہے کہ کشمیر کی ایک تحریک جو ہے حقیقت میں مبنی تحریک ہے اور ان حربوں سے, ان ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کے جو حقوق ہیں یا جو ہمارا بنیادی حق قدرات ہے تو اس کو دبا نہیں جا سکتا. تو وہی ہندوستان اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کے اندر اس وبا کو پھیلا رہا ہے, اور جہاں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ہمارے نوجوان متاثر ہیں, ابھی اس لت میں پڑے ہوئے ہیں. تاہم مقامی سطح پہ اس کا تدارک ہونا چاہیے, وہاں پر پیرنٹس اٹھیں, وہاں نوجوان اٹھیں, سول سوسائٹی سے وابستہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں, اس کو روکنے کی کوشش کریں, اور بین الاقوامی سطح پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسٹیٹیوٹ جیسے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا, میں نے بھی اس کا ذکر کیا, کیا اتنی بڑی تعداد کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام اور بالکل لمیٹڈ ورک فورس کا عمل میں لانا, کیا یہ انٹینشنلی نہیں کیا جا رہا کہ ان کو نہ سہولتیں میسر ہوں, نہ کوئی طبی سہولت میسر ہو اور یہ اس طرح ہی خوار ہوتے جائیں؟ بالکل ایسا ہی ان کو چھوڑا گیا ہے اللہ کے رحم کرم پہ کہ یہ متاثر ہو جائیں, انہیں کسی جگہ کوئی علاج معالجے کی سہولیت میسر نہ ہو, یہ اپنا اسی وبا میں مبتلا رہیں. یہ ہندوستان کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے تاکہ نوجوان نسل کو وہاں ہم تباہ کر سکیں. تو لہٰذا ہندوستان سے کوئی توقع نہ رکھی جائے کہ وہ جس عطار سے جو ہے نا وہ جو ہمیں بیمار کرتا ہے تو اب ہم اسی عطار کے پاس دوا لینے جائیں. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جسے مطلب ہندوستان کی جو شیطانیت جو ہے, جو اس کے گناونے کھیل ہے, تو لہٰذا کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہاف پہ خود اٹھیں, نوجوان اٹھیں. ان کا کردار بنتا ہے کہ اس لت سے نوجوانوں کو روکیں, بھارتی فورسز کو ایکسپوز کریں, اور جہاں یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے ایک منظم اور منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھیں, تب جا کے ہم بچ سکتے ہیں. نہیں تو ہندوستان جو ہے نا وہ کشمیر کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ کافی تشویشناک بات ہے. اپنے پروگرامز کے توسط سے ہم اس بات کو اٹھاتے رہیں گے اور جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے آپ تک پریزنٹ کرتے رہیں گے. اس کے اغراض و مقاصد, اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ تک بات ڈیٹیلز کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے. دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا ٹاپک مین انڈیا کے حوالے سے ہے, جہاں پہ صورتحال دن بدن اقلیتوں کے لیے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہیٹ سپیچ جو ہے وہ ہمیں جلسوں میں سنائی دیتی تھی, لیڈرز جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے تھے, جیسے کہ اگر ہم مودی کی بات کر لیں, امت شاہ کی بات کر لیں, یا باقی جو RSS کے لوگ ہیں وہ ان کی بات کر لیں. تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی نے RSS کے کسی گنڈے نے کوئی جرم کیا ہے تو اگر عدالتوں میں جائیں گے تو معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں عدالتوں کی جانب سے, سٹنگ ججز کی جانب سے, انہوں نے اس بات کی قلعی کھول دی ہے کہ اب کوئی بھی جگہ, چاہے وہ افواج ہوں انڈین, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ان کا میڈیا ہو, جو بھی پلرز آف سٹیٹ جن کو کہا جاتا ہے, وہ اب ہندوتوا کے اس ایجنڈے پہ کاربند ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ابھی کچھ دن پہلے 8 دسمبر کو الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک جج ہے شیکھر کمار یادو, اس نے VHP وشوا ہندو پریشد, یہ تنظیم ہے RSS کی, کٹر ہندوؤں کی تنظیم ہے, انتہا پسند ہندوؤں کی تنظیم ہے, جو اکھنڈ بھارت کے کانسیپٹ کے نظریے کے اوپر عمل پیرا ہے. اس کا ایک 34 منٹ کے لیے اس نے خطاب کیا, اور یہ کہاں پہ منعقد ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایک سٹنگ جج
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई ये तकरीब, और ये सिटिंग जज जो 2026 में रिटायर हो रहा है, उसने अपना फ्यूचर सिक्योर करते हुए, जिसने पहले 2021 में एक फैसला दिया था जो गाय के हवाले से एक मुसलमान को उसकी कोर्ट में पेश किया गया, उसने उसकी जमानत ये कह के मनसूख कर दी कि गाय को कौमी जानवर डिक्लेयर कर देना चाहिए, और गाय की जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाना चाहिए। ये शख्स जो है ये मुसलमानों के ऊपर इसने लान तान की, मुसलमानों के हवाले से इसने कहा कि जो अक्सरियत कहेगी वही फैसला होगा। ये पहला जज नहीं है, इससे पहले भी ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जजेस की, 2014 के बाद बिलखुसूस जो हैं इस तरह के बयानात मुसलमानों के खिलाफ देते आए हैं। जो सिटिंग जजेस भी रहे हैं, रिटायर्ड भी रहे हैं, और बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जो जस्टिसेस हैं, रंजन गोगोई की अगर हम बात कर लें, और चंद्रचूड़ की जो अभी रिटायर हुआ है उसके हवाले से बात कर लें, उसके जो मुतनाज़ा फैसले आए हैं, उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि जो इंडियन जुडिशरी है वो बिल्कुल भी हिंदुत्व एजेंडे के ऊपर कारबंद है। इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस जज ने, जो हाई कोर्ट का जज है शेखर कुमार यादव, उसने क्या कहा आपसे वो शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, गिराने वाले लोग हैं, जनता को बहलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जी मैम, इसमें मैं आपको शामिल करूंगा। उस्मान साहिबा ये फरमाइएगा कि क्या हाजिर सर्विस जो जज है उसका कोड ऑफ कंडक्ट उसको अलाउ करता है कि इस तरह के इंतहा पसंद किसी भी गिरोह में, तकरीब में वो शिरकत करे? आपको मैं बताऊं कि हम लोग को पहले ही तरबियत दी जाती है, एक टर्म यूज़ किया जाता है, कंसिडर योरसेल्फ सोशली डेड। सो दैट इज़, आपको समझ आ गई कि यानी कि हम लोग सोशलाइज नहीं कर सकते। और एक ज़माने में ये भी कहा जाता था जज न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसने बायस, हाँ, ओपिनियन नहीं उसने फॉर्मुलेट करना। वो पहले से एक चीज़ जब आई है वो नहीं पहले से प्रिज्यूम कर सकता कि इसको ऐसे ही डिसाइड करना है या लोग कह रहे हैं। हमने तो तब देखना होता है कि जो हमारे सामने चीज़ आई है, सबूत क्या है, किसके हक में जा रहे हैं, किसके हक में नहीं जा रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये फरमाइएगा कि जब जज इस माइंडसेट के साथ इस तरह की तकरीबात में अब इजहार ख्याल कर लेगा, तो क्या उसका फैसला करते हुए उसका बाइस आड़े नहीं आएगा? यकीनन आएगा जी। और अभी तो वो भी शुक्र है सोचना शुरू हो गए कि इम्पीचमेंट करनी चाहिए। एक बात मैं इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं इंडिया से क्या मुराद है, और हिंदुस्तान क्या इंडिया है? जी। इंडिया तो अलहदा चीज़ है, हिंदुस्तान ऑब्वियसली इज़ वन रिलीजन, वन मेजॉरिटी का ग्रुप है। लेकिन इंडिया जब बात करते हैं तो इट्स मल्टी सोशल सेटअप, हर जगह के अपने लोग हैं, अपनी सोच सकते हैं, अपनी राइट्स रखते हैं। अब वो अगर बैठ के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ के अगर वो ये सोचते हैं कि बीइंग अ जज मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ या हिंदुओं की या हिंदुस्तानी, वो जो तो ये सोच रहा है, ये बात कर रहा है, यही कर जो रहा आप है, बात कर रही हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो ठीक है। जिसकी आज़ादी का वो 75 साल का वो जो है जश्न मना रहे हैं, 75 साल के जश्न में एक सिटिंग जज ने ये तोहफा दिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये तो उसने अपनी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ चला गया है। आप जब जज बनते हैं तो आपका एक ओथ होता है, आपने लोगों का ट्रस्ट लेना है इनटू जुडिशियल सेटअप कि उनके हकूक को हमने देने हैं। हमने ये नहीं देखना कि कौन सामने पेश आ रहा है। और जब उन्होंने ये बात कर दी है तो उसने तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ही इज़ पार्शल, ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एंड इज़ नॉट फिट फॉर दैट सीट। सीट की भी तो एक एहतराम है, आप पे बोझ है हमारे। ये कैसी इम्पीचमेंट है कि उस जज से सिर्फ उन्होंने क्रिमिनल केसेस लिए हैं, बाकी केसेस उसको दे दिए गए हैं? क्या इम्पीचमेंट इसको कहते हैं? और क्या इसकी इम्पीचमेंट हो सकेगी, जबकि इससे पहले ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह के फैसले लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस भी रहे हैं? बिल्कुल। अभी हो सकेगी इम्पीचमेंट उसकी जो हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, राई का दाना सही, पर एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ है और दुनिया के सामने तो एक्सपोज हो रहा है ना। अब वो कह नहीं सकते, अपने को डिफेंड कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं ना हिंदू मेजॉरिटी, क्या हिंदू मेजॉरिटी है इंडिया में? इंडिया तो बहुत बड़ा, इट्स अ बिग कंट्री, आप उसमें से कैसे एक हिंदुस्तान की चीज को करेंगे? आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि अगर हम कुछ केसेस माजी के देखें, बिल्किस बानो केस, जो कल्प्रिट्स थे छोड़ दिए गए, हिजाब कंट्रोवर्सी केस, वो हिजाब करने वाली बच्ची को जो है उन्हें स्कूल और कॉलेज आने से मना कर दिया गया, पहलू खान केस
جن لوگوں نے لنچنگ کی، قتل ہوئے، جسے قتل کیا اور وہ جب کورٹ میں پیش کیا انہیں چھوڑ دیا گیا. تو جو ایک ہسٹری ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی کیس انڈین کورٹ میں جب جائے گا تو وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوگا اس کے نظریات کے اوپر مبنی ہے کہ وہ کس طرح کا فیصلہ دیتا ہے. تو یہ فرما دیجئے گا کہ اس سے انڈین جوڈیشری کی کریڈیبلٹی کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیے مس کیریج آف جسٹس کی جو یہ بات ہے جس کی آپ نے مختلف مثالیں دی ہیں، میں کچھ مزید مثالیں اس میں بتاتا چلوں، بالخصوص جو ہمارے حریت پسند قائدین جو ہیں جن کو اس وقت جیلوں میں رکھا گیا ہے. آپ افضل گرو کی مثال لے لیجئے، بالکل یہی ججمنٹ جس طرح سے ابھی یہ اس طرح بات کر رہا تھا، جس ہائی کورٹ کے جج کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ افضل گرو کو پھانسی صرف اس لیے دے دی جائے بیکاز کلیکٹیو کانشنس جو ہے، جو عام میجورٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے، اس لیے اس کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں. اس میں ایویڈنس کی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. آپ ڈاکٹر قاسم فختو کا کیس لے لیجئے، 2012 میں ان کی جو عمر قید ہے اس کو جب تک وہ بندہ زندہ ہے، حیات ہے، تب تک وہ جیل کے اندر ہے، اس سے پہلے باہر نہیں نکلے گا. جبکہ 1993 کی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر قاسم فختو معصوم ہیں، ان پہ جو الزام ہے وہ جھوٹا لگایا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ آسیہ اندرابی صاحبہ، یاسین ملک صاحب بھی ان کے ساتھ، اور ناہید ان کو تو وکیل نہیں کرنے دیا گیا، ان کو تو وکیل بھی نہیں کرنے دیا گیا، لیکن جو ان کے خلاف چارج شیٹ تھی وہ 20,000 صفوں کی تھی. اور آسیہ اندرابی صاحبہ نے جب وہاں جج سے کہا کہ مجھے جیل میں قرآن مجید کم از کم دے دیا جائے، تو جج نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کی چارج شیٹ ہی اتنی بڑی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہوئے وقت گزاریں. تو یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو کالے کوٹ پہن کے دنیا بھر کہتی ہے کہ یہ تو منصف ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے، شاید کچھ ہمیں عدل جو ہے یہاں سے مل سکے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو جج ہے شیکھر کمار یادو، یہ ایک سمبل نہیں ہے اس ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ سوچ کا جو انڈین جوڈیشری میں سرایت کر چکی ہے؟ اگر میں آپ کی اجازت سے آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں چلوں تو رنجن گگوئی، چندرچوڑ کی جو متنازع فیصلے دیے گئے، اس سے اس کا کس قدر حوصلہ بڑھا کہ میں بھی کروں گا تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی سیٹ مل جائے گی. اسی طریقے سے جو 2018 میں چیف جسٹس آف انڈیا تھا دیپک مشرا، اس کے خلاف مواخذے کی کارروائی تھی جسے بی جے پی نے روک دیا اور بعد میں اس کو ایک سیٹ دے دی گئی. اسی طریقے سے ایک سابق جج تھا شرندہ، وہ تھا کرناٹک کا جج، اس سے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جو ہے اس شخص کو کوئی نہ اس کو بھی سیٹ دے دی گئی. تو یہ کس قدر یہ جو سمبولک ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی جو بتاتا ہے کہ انڈین جوڈیشری میں اب صرف اگر چلے گی تو ایکسٹریمسٹ سوچ چلے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا. بالکل. آپ یہ صرف اور صرف جب ہم دیکھتے ہیں نا ایک پہلو، یہ ایک ایسا فریکشن آف سوسائٹی ہے جس کو آپ ایٹ لیسٹ سمجھ سکتے تھے کہ شاید عدل و انصاف کی بات کرتا ہوگا، لیکن ہمیں اوپر سے لے کے آپ ہریانہ کا جو سی ایم ہے، جب 2019 میں ایبروگیشن آف آرٹیکلز ہوئی تھی تو منوہر نے کشمیری لڑکیوں کے بارے میں کیا بات کی تھی؟ منوہر لال کھٹر. بالکل. آپ پرگیا ٹھاکر کا جو ہے اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے دین اسلام کے حوالے سے، اس کو دیکھ لیجئے. پھر آپ نیچے آ جائیں، آپ آصفہ بانو کی بات جب کرتے ہیں، ہم جموں اور کٹھوعہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو انہوں نے باضابطہ ایک ریلی نکالی تھی کہ جو ریپسٹ ہیں ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. تو فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمیں جو ایک انڈین سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی یہ مکمل طور پہ سرائیت نظر آتا ہے کہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے، ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یا تو گھر واپسی ہوگی، اور اگر گھر واپسی نہیں ہونی ہے تو یہیں پہ ان کو زندہ درگور کر دیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر راجہ صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا کس قسم کا قانون ہے کہ جو میجورٹی فیصلہ دے گی وہی قانون بنے گا؟ کیا قانون یا کوئی ملک ایسے چلایا جا سکتا ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس سٹنگ جج شیکھر کمار یادو نے دی ہے؟ یاسر صاحب، ایک تو اگر آپ گزشتہ کچھ سالوں سے ہندوستان کا ریکارڈ دیکھ لیں تو سیکولر ازم صرف ہندوستان کے آئین کے صفحے میں لکھا گیا ہے. عملاً ہندوستان میں سیکولرزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور مسلمان تو ایک صرف یہ نہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، بلکہ جو ان کی ٹارگٹنگ ہے اس کے پیچھے جوڈیشری ہندوستان کی پوری طرح انوالو ہے. اور تبھی یہ جو جسٹس یادو ہیں انہوں نے اس طرح کے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اکثریت کے قوانین ہی چلیں گے، اور کہا کہ جی یونیفارم سول کوڈ ہوگی، جو یہاں پہ میجارٹی کی بات ہوگی وہی چلے گی. اور اس سے پہلے اگر آپ بابری مسجد کا ڈیسیژن دیکھیں، جیسے افضل گرو والا ڈیسیژن آپ دیکھیں، پھر آرٹیکل 370 کا جو ہندوستان کے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اور پھر جو ہیبس کارپس کی جو ریٹ پٹیشن ہندوستان کی سپریم کورٹ میں پوسٹ 5 اگست 2019 جو وہاں پہ
دائر کی گئی ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کو ڈیلے کیا گیا, سماعت نہیں کی گئی. تو یہ پورا جو بی جے پی کا اکھنڈ بھارت کا یا ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے اس کو فلفل ہندوستان کی کورٹس کر رہی ہیں. اور یہ کوئی ان انٹینشنلی یا کوئی جذبات میں کوئی کہی ہوئی بات نہیں ہے کسی ایک جج کی طرف سے, بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے تقریباً 30 سابق ججز نے دلی میں وقف بل, کاشی متھرا معاملہ, تبدیلی مذہب پر وشو ہندو پریشد کے پروگرام میں شرکت کی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سر دیکھیں نا, ابھی یہ جو جس الہ آباد ہائی کورٹ کی جس تقریب میں, اس میں ایک اور جج بھی موجود تھے جنہوں نے اسپیچ نہیں کی, وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے جس میں جسٹس یادو نے یہ گفتگو کی. اور یہ کسی بار کونسل کا سیمینار نہیں تھا, کسی بار ایسوسی ایشن کا سیمینار نہیں تھا. یہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہندو دہشت گرد تنظیم جو ہندوتوا کے آئیڈیا پر یقین رکھتی ہے اس کا پروگرام تھا. اور اس سے پہلے یہ جو جس سٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, تو یہ سارے جو وہاں کے پلرز ہیں اسٹیٹ کے, ان سارے پلرز کو ہندوتوا آئیڈیالوجی پہ وہ سارے ایک پورے میکنزم کے تحت کام کر رہے ہیں. اور ہندوستان میں ساری اقلیتوں کے لیے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے وہ جگہ شرنک ہو رہی ہے ہندوستان کے لیے ہر شعبے میں. اور جتنا کچھ دیکھیں, جو ابھی آپ گجرات رائٹس کا اگر اس سے پہلے آپ وہ دیکھ لیں, اس میں آپ کورٹس کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کہ کورٹس کا کیا ایٹیچیوڈ رہا ٹوورڈس مسلم, اور کیسے انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان لوگوں کو, ان بلوائیوں کو جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, عصمت دریاں کی. کلاسک کیس ہے بلقیس بانو کا جس میں تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. پھر یہ جو ابھی یہ جو ٹرپل طلاق والا جو ڈیسیژن سپریم کورٹ آف انڈیا نے دیا, تو یہ کوئی ایک ایکٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سسٹمیٹکلی اور ایک بڑے منظم انداز میں یہ سارا ہندوستان میں ہو رہا ہے, تاکہ وہاں یا تو مجبور کیا جائے مسلمانوں کو کہ وہ اپنا دین چھوڑ کے ہندو ہو جائے, یا ان کے لیے ہندوستان میں رہنا ناممکن ہو جائے. اور اس لیجسلیشن, لیجسلیچر, جوڈیشری, ایگزیکٹو, تینوں ایک مشترکہ لائے عمل کے تحت اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لون صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا ڈیٹا کے حساب سے, تو یہ پتہ چلا کہ 18 سے 19% پاپولیشن ہے مسلمانوں کی انڈیا کے اندر. اس حساب سے یقیناً ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے جوڈیشری کے اندر بھی. 50 سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز گزرے ہیں جن میں سے محض 4 جو ہیں وہ مسلمان تھے. اسی طریقے سے 12 سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں جن میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. 16 جو ہیں وہ مسلمان تھے 265 سپریم کورٹ کے ججز میں سے, اور 22 چیئرپرسنز آف دا لا کمیشن میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے. یہ ڈیٹا آپ کو کیا بتاتا ہے کہ کیا سسٹمیٹک وے سے مسلمانوں کو جوڈیشل سسٹم سے آؤٹ رکھا گیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہندوستان کی جو جوڈیشری ہے اس کی آزادی پہ اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور دنیا کی تواریخ میں اگر آپ دیکھیں, کسی بھی جگہ جوڈیشری کے لوگ سیاسی اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں, پارٹی نہیں بن سکتے ہیں. اس وقت ہندوستان میں مودی کی سرپرستی میں جو جوڈیشری کام کر رہی ہے اور پورا انفلوئنس ہے اس پہ. پچھلے جب سے آپ نے یہ ڈیٹا بتایا کہ فگرز اور اس طرح سے, مسلمان تو ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہا ہے. مسلمان کو اتنی تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے نا وہ کوئی نشست نہیں دی گئی ہے, کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے. چلے پارلیمنٹ میں تو ووٹ کا انتخاب ہوتا ہے نا, اس کے اندر تو ایک پروسیس ہے. تو یقیناً مسلمان جو ہیں وہ لائرز بھی ہوں گے جو کوالیفائی کرتے ہوں گے جج بننے کے لیے, لیکن ان کو سسٹمیٹکلی آؤٹ رکھا گیا ہوگا. ویری کوئکلی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جج صاحبہ کو اس کے اندر شامل کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا جو ریمارکس ہمیں مختلف دیکھنے کو مل رہے ہیں, کس جگہ پہ کٹر ملا کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو, کہیں پہ ایک جج جو ہے ایک مسلمان علاقے کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان ملک بن چکا ہے, ایک جج جو ہے وہی کہتا ہے کہ اگر یہ تبدیلی مذہب کی کو نہ روکا گیا تو یہ اکثریت جو ہے اقلیت میں بدل جائے گی. کیا جج کے جو ریمارکس ہوتے ہیں اس کو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتے تو کیا بتاتے ہیں, کس مائنڈ سیٹ کا؟ جی یہ تو ابھی آپ بات کر رہے تھے, بیسیکلی جو ان سے ہے نا ان کے جو کمنٹس ہیں یادو صاحب کے, وہ واضح کر رہے ہیں جو پہلے بھی ان کے مائنڈ سیٹ تھا. آپ دیکھیے نا جتنی بھی ابھی ججمنٹس ہیں, اور یہ تو ابھی تھوڑی سی آپ مینشن کر رہے ہیں, یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ اگینسٹ ہیں.
اور ان کی اس بات سے ایکسپوجر ہو گیا ہے، اور یہ چیز پہلے بھی تھی، اب واضح ہوگی، اس کو روکنا ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم کرنا ہے، اور ایز اے جج آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، نہ آپ کیا اٹینڈ ایسے کر ملک سکتے میں ہیں. مسلمان اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکتے ہیں جہاں کی قطعاً نہیں. عدلیہ اس قدر جو ہے ایکسٹریمسٹ ہو جائے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور کر بھی نہیں رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہاں کہاں ان کے ساتھ کتنی بروٹیلٹی ہو رہی ہے، کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ لیکن اب جوڈیشری بھی انوالو ہو رہی ہے، تو جس طرح ابھی بات کی گئی ہے، تینوں جو لیگز آف دا گورنمنٹ ہے، جس میں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور جو ان سے پارلیمنٹ، یہ سب اگینسٹ ہے، واضح ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. شکریہ ادا کرنا اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. درست، ہر وقت، بر وقت.